الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ایسا ٹاپک جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں، وہ یہ کہ موٹیویشنل لیکچر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جتنے مرضی آپ موٹیویشنل لیکچر سنیں، آپ کو ان موٹیویشنل لیکچر سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تبدیلی تب آئے گی جب آپ خود سوچو گے، جب آپ خود کو ٹھیک کرو گے۔ آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24/7 موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے رہیں، ایک سے ایک بڑھیا، ایک سے ایک بڑا، ایک سے ایک لائق آدمی آپ کو ملے گا۔ یوٹیوب تو ویسے ہی دنیا ایسی ہے کہ جس میں آج کل معاوضہ ملتا ہے آپ کو بات کرنے کا، بولنے کا۔ لیکن تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تب آئے گی جب آپ فیصلہ کریں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جو آپ کو سیکھنی ہے۔ This world is the 21st century، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں 21ویں صدی ظالم صدی ہے۔ یہ ظالم کیوں ہے؟ کیونکہ اس صدی میں مسابقت، کمپٹیشن جو ہے اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ انسانیت یہ سمجھ رہی ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے ترقی کی منازلیں حاصل کر لی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان کی سوچ محدود ہے۔ قرآن پاک کے مطابق انسان کی سوچ محدود ہے، علم محدود ہے۔ یہ سمجھتے ہیں آج ہم نے رائٹ میں کمال حاصل کر لیا اور 2030 میں یا 2050 تک ہمارے پاس یہ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کی آخری حدیں آ جائیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ صرف ان کی سوچ ہے، یہ سوچ ہے۔ یہ صرف انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں بنا پائیں گے، کبھی نہیں بنا پائیں گے انسان کو غلام، کیونکہ اللہ نے اپنی یہ دنیا کبھی بھی شیطان کے حوالے نہیں کی۔ جو چیز انسانوں کو نفع دے گی اس کو بچا لیا جائے گا، اور جو چیز انسانوں کو نقصان پہنچائے گی اس کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے۔ تو 21ویں صدی جو ہے یہ ظالم صدی ہے۔ ظالم صدی کمپٹیشن کی صدی ہے، نالج بیسڈ اکانومی کا دور ہے۔ اور یہ نالج وہ نہیں جو تعلیم آپ لوگ سیکھتے ہیں ایگزامز پاس کرنے کے لیے۔ اس میں ہمیں ایسے دماغ چاہیے جن میں غور و فکر، تدبر ہو، جن کی ذہنی صحت اور دماغی صحت بہترین ہو۔ وہ اپنی ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت کو بھی مینٹین رکھیں۔ اس کے لیے ہم آج آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک سے روشناس کرائیں گے جو بہت دنیا کے مایہ ناز موٹیویشنل سپیکر تھے، ٹونی بائزن، انہوں نے ایجاد کی مائنڈ میپنگ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتا ہوگا۔ آپ میں سے کس کو اس بارے میں پتا ہے کہ مائنڈ میپنگ، کس بچے نے اس سے پہلے، کس طالب علم نے اس سے پہلے لفظ مائنڈ میپنگ کو سمجھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کریٹیکل تھنکنگ، اس کے علاوہ سپیڈ ریڈنگ، یہ 3 ایسی ٹیکنیکس ہیں جو 21ویں صدی میں 21st سینچری میں کامیابی کی کلید ہیں، کلید کنجی ہیں، کی ہیں۔ is a success to key that is the mind mapping۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جو ٹونی بائزن نے ایجاد کی۔ اس کے ایجاد کرنے کے بعد اس ٹیکنیک سے دنیا کے جو ٹاپ بل گیٹس، آئی بی ایم اور دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آپ صرف اس ٹیکنیک پہ کام کر رہی ہیں، مائنڈ میپنگ پہ۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس سے آپ کا دماغ، آپ کے دماغی صلاحیت، غور و فکر اور تدبر جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بار بار قرآن پاک میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ بھائی غور و فکر کرو، اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ جو قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کفر ڈال دی گئے، تالے لگا دیے گئے۔ تو اگر آپ اپنے دماغ کو مائنڈ کی اسٹرامنگ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، دس ورلڈ از اے اسمارٹ ورلڈ۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کی ایک لرننگ سائیکالوجی ہے، اس لرننگ سائیکالوجی سے آگے آپ نہیں کام کر سکتے۔
آپ کا جو دماغ ہے یہ امیجز کو، تصاویر کو، مظاہر کائنات کو زیادہ یاد رکھتا ہے. آپ کسی تفریح مقام پہ جائیں، آپ پہاڑی علاقے میں جا کے وہاں کوئی کتاب نہیں پڑھتے، آپ اس مناظر کو، اس سینری کو دیکھتے ہیں. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے. جب وہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا. ساری زندگی وہ سویٹ میموریز آپ کی یادداشت کا حصہ رہتی ہیں. اس لیے کہ آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ وہ الفاظ سے زیادہ امیجز کو، تصاویر کو یاد رکھتا ہے. مائنڈ میپنگ بھی بیسیکلی اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ٹونی وائزن نے اس کو ایجاد کیا. اس چیز کے مطابق اس نے آپ کو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اٹس اے ویری سمپل ٹیکنیک. اس ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ کوئی بھی A4 سائز پیپر لے لیں. آپ اس کو وائٹ بورڈ کو A4 سائز سمجھ لیں. آپ اس A4 سائز پیپر جو آپ کے پاس آپ کا رجسٹر کا پیج ہو سکتا ہے وہ پیج لیں. آپ کے سینٹر، اس کے سینٹر میں آپ نے ایک بیضی شکل کے دائرے کے اندر اپنا جو بھی آپ کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اگر تو آپ تصویر بنا سکتے ہیں تو بنائیں، نہیں بنا سکتے تو آپ اس کو کسی ورڈ سے شروع سے لکھیں. لیکن یہ ٹیکنیک تب آئے گی جب آپ کریں گے. دنیا کے بے شمار مسائل اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی سے حل کیے جا رہے ہیں. اور آج کے طالب علم کو اگر یہ ٹیکنیک آ جائے تو وہ بڑی ہی آسانی سے اپنے پورے کورس کو، ایک کیمسٹری کی بک کو، فزکس کی بک کو اپنے اس مائنڈ میپ کے اندر انکیپسولیٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کر سکتا ہے. اگر آپ اس میں، ہم ایک ہی بات، آسان سی بات کرتے ہیں، ہم اس میں ایٹم لکھ دیتے ہیں. ہمارا سینٹرل آئیڈیا کیا ہو گیا؟ ایٹم. اب آپ اس ایٹم سے جڑے ہوئی آپ نے ایسی ٹیڑھی ترچھی لائنوں سے اس کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ انسانی مائنڈ جو ہے کبھی بھی اسٹریٹ چیز کو یاد نہیں رکھ پاتا. اللہ تعالیٰ نے جو دماغی ٹریکس بنائے ہیں ان دی فارم آف کرو ہیں. ایک درخت کی مانند آپ کا دماغ جو ہے ایک درخت کی مانند کام کرتا ہے، آئیڈیاز کو محفوظ کرتا ہے. جس طرح ایک درخت کا جڑوں سے تنا سنگل ون ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے ٹہنے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اس کے اندر مزید برانچز بنتی ہیں، مزید شاخیں بنتی ہیں اور ایک پورا درخت بن جاتا ہے. آپ اسی طرح اس کو، اگر آپ اس کو کرتے ہیں ایٹم کو کیپسولیٹ کر، ہم اگر بہت زیادہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگے ادھر اس کے آگے اور دائرہ بنائیں گے. وہاں پہ ہم لکھیں گے پارٹیکلز. اگر ہم یہاں پارٹیکلز لکھتے ہیں تو پھر آگے ہمارا فردر یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. اس میں ہم ایک دائرہ بنائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے پروٹون، یہاں پہ لکھیں گے نیوٹرون اور یہاں پہ لکھیں گے ہم الیکٹرون. آگے ہم اگر اس کی پراپرٹیز میں آ جاتے ہیں، پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے پراپرٹیز میں اپنی بک میں پڑھا، اس میں ہم نے الفا پارٹیکلز، بیٹا پارٹیکلز اور گیما پارٹیکلز کے بارے میں پڑھا نا. اور فردر آپ اس طریقے سے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری کیمسٹری کی بک کو ایک پورے مائنڈ میپ میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹاپک ٹو ٹاپک کرتے ہیں وہ بالکل اچھا. شروع میں آپ کو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی بات جو ہمارے نظام تعلیم نے برباد کر دی، ہمارے بچے میں اشتیاق نہیں ہے، ہمارے بچے میں تجسس نہیں ہے. ہمارے طالب علم میں آج تجسس کیا ہے؟ اینڈرائڈ فون کا، موبائل فون کا تجسس ہے، ٹیب کا تجسس ہے، سوشل میڈیا. بھائی یہ ہمیں غلام بنا رہا ہے. قرآن پاک کے مطابق ایک انسان پہ اللہ کا جو سب سے بڑا عذاب مسلط کیا گیا، وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب غلامی ہے. آج اس موبائل فون کی وجہ سے میں بھی غلام ہوں. صبح اٹھتا ہوں مجھے کوئی یاد نہیں ہوتا، بستر سے اٹھتے سب سے پہلے میں نے اس باکس کو، اس موبائل کو اٹھا کے دیکھنا تھا what is going on. اگر میں آرام سے بیٹھ کے مجھے پتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے، مجھے پتا ہے. لیکن میں جب آرام سے خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ. ساتھ ہی جو میرے اندر جو ٹیون اپ کر دیا گیا، جو غلامی ٹیون اپ کر دی گئی، وہ مجھے ارج کرتی ہے بھئی موبائل دیکھ لو پہلے، وہاں پہ سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے.
پہلے فیس بک دیکھو، اچھا جی ٹویٹر دیکھو، پھر آپ واٹس ایپ دیکھو، اس کا سٹیٹس دیکھو، پھر کسی دوسرے کا سٹیٹس دیکھو، آپ کا دماغ جو ہے غور و فکر سے دور ہو جائے گا. آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں، ہر انسان کی زندگی کا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارا بنیادی وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا بنیادی وظیفہ دیانتدارانہ غور و فکر ہے. زندگی کا بنیادی وظیفہ دیانتدارانہ غور و فکر ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے. وہ دیانتدارانہ غور و فکر کیا ہے؟ سچائی کی تلاش. اور سچائی کی تلاش کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وہ بنیادی سچائی ہے. جب آپ اس سچائی کی تلاش میں نکلیں گے تو آپ کا مائنڈ جو انہوں نے سلیو کر دیا وہ آپ کو بھٹکا دے گا. چکر یہ ہے، ہم نے وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہی عظیم سچائی ہے. دوسری بڑی بنیادی بات جو ہم مائنڈ میپنگ کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں، ہم لوگ سوال نہیں کرتے. ہم لوگ سوال نہ، ہمارا طالب علم سوال کرتا ہے، جستجو بھی نہیں ہے، اشتیاق بھی نہیں ہے. سیکھنے کا عمل جستجو سے اور اشتیاق سے وابستہ ہے، جو ہم نہیں کرتے. سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا. یہ مائنڈ میپنگ آپ کو سوال کرنے پر مجبور کرے گی. یہ مائنڈ میپنگ آپ کو جب سوال کرنے پہ مجبور کرے گی تو پھر جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. کہتے ہیں سوال کرنا پڑتا ہے تو جواب بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہم سوال ہی نہیں کرتے تو جواب کہاں سے تلاش کریں؟ تو 21ویں صدی میں کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیاب حقیقی یہ جو ڈگریاں جو آج آپ حاصل کر رہے ہیں 20-30 تک یہ ڈگریاں ختم ہو جائیں گی. دنیا میں اس وقت کووڈ کے نام سے دنیا کو گلوبلسٹ ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ریسیٹ کرنا کیسے چاہ رہے ہیں؟ دے وانٹ ٹو فوڈ کنٹرول کے ذریعے سے، خوراک کے تاکہ جینوسائڈ کیا جائے، انسانوں کو مار دیا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اینڈرائڈ کی اب ہمارا جو کمپٹیشن ہے یہ بڑی بھی دور تک جائے گا تو 20-50 کے بعد ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں 10 دنیا مزید کٹھی کر دو اتنے وسائل رکھ چھوڑے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ربوبیت کا، اللہ رب ہے. اللہ نہ صرف پیدا کرتے ہیں بلکہ پیدا کر کے اس بات کی بنیادی ذمہ داری لیتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ ہر چیز کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا رب ہے. اور ہمارا رب وہ عظیم طاقت ہے جس کی جو بلا شرکت غیرے ہے. جبکہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اس لیے اس بات سے آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ دنیا میں ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ جینوسائڈ کریں گے، یہ گلوبل ریسیٹ کے ذریعے سے انسانوں کو ماریں گے. نہیں مار پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ عظیم منصوبہ ہے. انہی کے ہاتھوں سے ہمارے لوگ اس وقت چونکہ سوال نہیں اٹھاتے، ہم لوگ سوال نہیں اٹھاتے. جب ہم سوال نہیں اٹھاتے تو ہمیں جواب بھی نہیں ملتا اور ہم اسی طرح ان کے اوپر رہتے ہیں. ٹونی بائزن یہ کام کرے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے یہ مائنڈ میپنگ ہے، جبکہ قرآن ہمیں بار بار یہ کہتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو عزیز اسٹوڈنٹس، اگر آپ اپنی زندگی میں آج سے، کیونکہ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے نہیں سیکھ پائیں گے. مائنڈ میپنگ کو آپ کو سیکھنا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پورا آپ کو ایک کورس کراؤں گا مائنڈ میپنگ کا. ہم پوری محنت کریں گے اس کام پہ. اس کے ذریعے سے ہم کریٹیکل تھنکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ اس 21st سینچری کا اہم ترین ٹول ہے. سب سے پہلے آپ نے آج سے اپنے اندر اس بات کو ارج کرنا ہے کہ ہمیں سوال اٹھانا ہے، ہمیں سوال کرنا ہے. اگر آپ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کا جواب تلاش کرنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ اس کا جواب تلاش کریں گے تو پھر آپ کے اندر
ایک عظیم ذہنی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی. یہ ذہن اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کمپیوٹر کی طرح بنا دیا ہے. کمپیوٹر بھی انسانوں نے ذہن سے ہی بن کے اٹھی ہے, بالکل اسی طرح ہی آپ اس کو دیکھیں جس طرح ایک کمپیوٹر میں آپ ایک اپلیکیشن کھولیں, اس کے اوپر دوسری کھول دیں, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, 10ویں. 10 کھلنے کے بعد کمپیوٹر یا تو ہینگ ہو جائے گا یا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن وہ آپ اس کو اس پروسیس سے نکلنے کے لیے یا تو اس کو شٹ ڈاؤن کریں گے یا اس کو ریسٹارٹ کریں گے, یا پھر آپ Ctrl+Alt+ ڈیلیٹ کر کے تو پھر ایک ایک اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کرتے جائیں گے. اسی طرح آپ کا دماغ کام کرتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر ریڈ اونلی میموری, ریم اور رام, رینڈم ایکسس میموری, دونوں میموری موجود ہیں. ایک میموری کا کام یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسک جو آپ کے دل کے فنکشن ہیں, جو آپ کے گردوں کے فنکشن ہیں, ان کو ادا کرنا, اور ایک کا کام یہ ہے کہ جو بھی فطرت مظاہر کائنات کے دیکھے گا وہ ذہن اس کا تجزیہ کرے گا. تو اس لیے ہم اس مائنڈ میپنگ کو پھر کیپسولیٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ نے مائنڈ میپنگ کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی کاغذ, رجسٹر کا A4 سائز کا کاغذ لیں, اس کے سینٹر میں آپ نے بیضوی دائرہ بنائیں, اس دائرے کے اندر اپنا سینٹرل آئیڈیا لکھ لیں. اگر آپ تصویر بنا سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے, اگر آپ نہیں بنا سکتے پھر آپ غور و خوض کرنا شروع ہو جائیں اس کے. اسی طرح پارٹیکل کرتے ہوئے آپ اپنے جو کوسچنز ہیں ان کو بھی آپ مائنڈ میپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی پوری بک کو مائنڈ میپ کر سکتے ہیں. آپ اردو کے نوٹس, انگلش کے نوٹس, میتھس, سائنس, فزکس, کیمسٹری, کسی بھی چیز کو مائنڈ میپنگ کی ٹیکنیک کے ذریعے سے آپ اس کو بڑی آسانی سے کسی بھی وقت یاد رکھ سکتے ہیں. یہ آج اگر آپ کام کر لیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کو ایک ایک سوال کا جواب بھی آپ کے ان دی فارم آف ورڈز ہو جائے گا. اگر آپ تصویر بنا لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان دی فارم آف ورڈز بھی آپ اس کی برانچز بنائیں گے. آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کی مدد لے سکتے ہیں. گوگل کے اوپر بھی اپلیکیشنز مائنڈ میپنگ کی موجود ہیں, اور یہ اس وقت انتہائی اہم ہے. جس کسی بچے نے کل کوئی بزنس کرنا ہے, کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے, میڈیکل کالج میں جانا ہے, اگر انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو مائنڈ میپنگ کی ٹیکنیک اس کو آنی چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ایسی ہے کہ یہ مائنڈ میپنگ ٹیکنیک ہر ذہن نہیں کر سکتا. یہ صرف وہی ذہن کرے گا جس کے اندر سوال کرنے کی جستجو ہوگی, جو غور و فکر کا عادی ہوگا, جس کے سوچنے کے زاویے مختلف ہوں گے, وہی اس ٹیکنیک. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگی. آخر پہ وہی بات کہوں گا جو شروع میں کہی تھی, بڑی بات قسمتی ہے. اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے جو طالب علم ہیں, یہ سائنسی انداز فکر سے محروم ہیں. ہمارا ہر کام سائنسی طرز پر نہیں ہے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم صرف تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تعلیم کے پیچھے بھاگ, تربیت ختم. ہم معلومات اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں, معلومات کی ضرورت نہیں, علم کی ضرورت ہے. اور وہ علم جس میں انہماک اور ادراک ہو, دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو آپ کو دانش اور دنائی تک لے جاتا ہے, اس علم ہمیں درکار ہے. اس علم کے لیے کوشش کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی زندگی تبدیل کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج اس مائنڈ میپنگ کو آج سے شروع کریں گے, اور جب آپ خود کام کریں گے تو تب ہی سیکھیں گے. ورنہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک 24/7 آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں. موٹیویشنل سپیکرز آپ کو ایک سے ایک بڑھیا بات, ایک سے ایک اچھی بات بتائیں گے, لیکن غور و فکر اور تدبر تب آئے گا جب تم کوشش کرو گے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہ کچھ جس کی اس نے کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.